الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ الذی، وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد اقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ کیوں سیر کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں رہے۔ قوم والے آپ سے محبت بھی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی مانتے تھے، امانت دار بھی مانتے تھے، حتیٰ کہ اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور فیصلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرتے تھے، حکم مانتے تھے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ سب سے بہتر ہوگا۔ انہی فیصلوں میں سے ایک حجر اسود کے نصب کرنے کا بھی ایک واقعہ نبوت سے پہلے ہوا ہے۔ غالباً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ میں شاید پہلے بتا چکا ہوں کہ آج جس طرح دنیا کی دوڑ ہے کہ ہم مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، گاڑیوں میں بڑھ جائیں، مکانوں میں، پلاٹوں میں، اس وقت اہل مکہ میں عز و شرف، اس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں، اچھے کام ہیں، ان کی تولیت کن کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے حصول کے لیے دوڑیں بھی لگتی تھیں، باوجود کافر ہونے کے، کہ بھائی مسجد حرام
بیت اللہ کا متولی کون بنے گا، اس کے لیے مقابلہ۔ حجر اسود کو نصب کرنا ہے تو کون سا قبیلہ اس کو نصب کرے، ہر قبیلہ آگے آتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں اس پہ۔ حاجیوں کی خدمت میں کون آگے بڑھے گا، اس پہ ان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ کس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں، اس پر مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ بڑی وقار کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ ہمارے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں، ہمارے ہاں کھانے زیادہ پکتے ہیں، ہم غریبوں کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، تو یہ مقابلہ ہوتا تھا۔ حجر اسود جب بارش کی وجہ سے بیت اللہ سے علیحدہ ہو گیا، دور ہو گیا، اب تو پہلے یہ الگ رکھا ہوتا تھا، اب یہ بیت اللہ میں نصب ہے، اب اس کو کون نصب کرے؟ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ ہم لوگ ہی کریں گے۔ طے یہ ہوا کہ جو کل کے دن صبح کے وقت جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ یہ کام کرے گا، اس کو، اس قبیلے کو یا اس خاندان کو یہ پہل کرنے کا یا اس بیت اللہ کو نصب کرنے کا اس کا حق ہوگا۔ تو صبح دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، پھر آپ نے یہ نہیں کہ اکیلے اٹھائے بلکہ اپنی چادر بچھائی اور فرمایا کہ اس میں حجر اسود کو رکھو، اور سب قبائل کو کہا کہ بھائی اس کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ یہ مساوات ہے، ایک ایک کونا پکڑ لو اور سارے ہی ہم اس کو لے جاتے ہیں اور یہ سب کو اعزاز حاصل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اپنی جگہ پہ لگا دیا۔ تو یہ اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جس کی بنا پر کسی کو کوئی رنجش نہیں ہوتی، اور کسی کا کہ بھائی کسی کو اعزاز دیا جائے اور کسی کو کمتر کیا جائے، نہیں، برابری، مساوات، عدل والا فیصلہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال مکمل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیا گیا، آپ پر وحی آنا شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا، کیونکہ یہ فطرت ہے اور ہر نبی نے فطرت کی طرف بلایا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمارا مربی ہے، تو یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکائی جائے، یہ فطرت ہے۔ دنیا کا بھی اصول ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ جو تمہاری ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے وہ آپ کے ادب کا مستحق ہے، آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ تو ساری دنیا کو روزی تو اللہ دے رہے ہیں، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، تربیت بھی وہی فرما رہے ہیں، تو سجدہ اسی کو کیا جائے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، صرف اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس کی دعوت دینی شروع کی، آپ کے اپنے بھی مخالف ہو گئے، اپنے بھی مخالف ہیں، چچا بھی مخالف ہے جو آپ کی پیدائش پر خوشیاں منا رہا تھا، خوشخبری دینے والی لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا تھا، آج وہ آپ کا مخالف ہے۔
پتھر مار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، رشتہ داروں کو دعوت کی ان کی، اور بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے، آپ سوائے سچائی کے کچھ نہیں فرماتے، تو آپ اس بات میں بھی سچے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ایک سامنے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن تو ابو لہب آپ کا چچا کیا کہتا ہے؟ تبًا لک لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں اسی بات کی دعوت دیتے رہے، 13 سال، اور صرف دعوت نہیں، آج تو تبلیغی جماعت والے بھی دعوت دیتے ہیں اور ان کا اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، کھانے ملتے ہیں جی، لیکن کہیں کہیں سنت نبوی بھی ادا ہوتی ہے، ڈنڈے بھی لگتے ہیں جی، تو یہ پرانا دستور ہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کیا تھا ان لوگوں نے، 3 سال کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، باہر سے کسی کے آنے کی اجازت بھی نہیں تھی کہ ان کو کوئی چیز بیچیں یا یہ جا کر کہیں سے کچھ لے کر آئیں، مانگ کر آئیں۔ 3 سال تک وادی میں محصور کیے گئے صرف کلمہ کی بنا پر۔ چچا آپ نے بھتیجے کو، دوسروں کو تو جرأت نہیں ہوتی تھی، ابو لہب پتھر مارتا تھا۔ ایک خاتون ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہماری ماں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، تقریباً 25 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، 25-27 سال، اور دبدبے والی خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، ان کی حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے ان کی حمایت، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ابتداءً ہی پڑھا، بغیر کسی سوال اور جواب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہنما، اپنا پیغمبر مانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے تھے، حضرت زید تھے تو وہ غلام تھے، تو ایک مرد اور ایک خاتون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا بنے۔ 27 سالہ رفاقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، باپ کا انتقال، ابھی 6 سال کے ہیں، دادا کا انتقال،
پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور آپ کا ساتھ بھی دیا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال رہے، تو یہ بھی فوت ہو گئے۔ ابھی نبوت کا 8واں سال تھا، 9واں سال تھا۔ چچا بھی، یہ بھی ایک ڈھال تھی نسبی طور پر، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو اس سال کو عام الحزن، عام معنی سال، حزن معنی غم، غموں کا سال قرار دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم ہی غم، تکلیفیں، مشقتیں جسمانی روحانی وہ تو پہلے دے رہے تھے، لیکن ظاہری یہ جو سہارے ہیں، اصل تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور بلکہ علماء نے یہ بات بھی بڑی عجیب لکھی ہے، اللہ جس کو بلند کرنا چاہتے ہیں ظاہری سہارے ان سے ہٹا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو مقام دینا چاہتے ہیں اللہ ان کو سہاروں کا محتاج پھر نہیں بناتے۔ اور اس کی مثال، بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک بچے کے لیے باپ کا سہارا سب سے بڑا ہوتا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ سارا چھن گیا، پھر باپ سے زیادہ شفقت باپ کے بعد کہہ لیں، بلکہ میں تو کہوں گا باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، دادا کو شفقت ہوتی ہے۔ جی ابھی 8 سال کے ہیں، وہ سہارا بھی اللہ نے لے لیا۔ پھر چچا ہے، آپ کی ڈھال بنے ہوئے ہیں، بھائی میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرے والد نے اس کی پرورش کی ہے، اب یہ میری ذمہ داری بن گئی، کیونکہ وہاں خاندانی وجاہت ہوتی تھی، اب یہ سہارا بھی ختم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر وقت آپ کے لیے جان بھی چھڑکتی تھی، مال بھی خرچ کرتی تھی، یہ عجیب بات ہے۔ حضرت خدیجہ تجارت کا مال بھیجا کرتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا سارا مال حضور کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج تو ہم بیوی کو کچھ پیسے دے دیں مانگیں تو وہ کہتی ہے تمہارا حق تھوڑی ہے۔ حضرت خدیجہ نے سارا مال حضور کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ جو حضرت زید غلام ہے یہ بھی حضرت خدیجہ نے آپ کو ہدیہ کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، ادھر مکہ ہے، اور انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے تھے کہ مکہ والے تو میری بات نہیں مانتے، چلو طائف جا کر ہم دعوت دیں۔ وہاں سردار تھے، ان لوگوں نے بجائے کلمہ پڑھنے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے، انہوں نے بھی پتھر مارنا شروع کر دیے، بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لوہ لوہان ہو گئے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ جی آپ ایک باغ میں جا کر بیٹھے ہیں، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا کر آئے۔ اب یہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں کہ آدمی ان کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن حکم کیا تھا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک وقت تھا سارے کافر جمع ہو گئے،
ابو طالب کے پاس آئے کہ اگر آپ راستے میں نہ ہوں تو ہم ان سے خود پوچھ لیں، یا آپ کے بھتیجے نے گھر گھر فساد برپا کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیوی شوہر کی دشمن ہے، ہر جگہ تفرقہ ہو گیا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی فساد پھیلاتے ہیں، یہ اس لفظ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لو کہ مولوی فساد پھیلاتے ہیں۔ اس وقت کافروں نے یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد برپا کر دیا ہے۔ کتنا ہم آرام سے رہ رہے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم آگ میں بھڑک رہے تھے، اور حضور تو ہمیں آگ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اور آج بھی حق بات کہی جائے، دین کی بات کہی جائے تو لوگ یہی چیز کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر مولوی لوگ صحیح بات کو صحیح نہ کہیں پھر کفر اور اسلام میں امتیاز ختم ہو جائے گا۔ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا بتائیے؟ آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ فرق مٹ چکا ہے، اور جو طبقہ ہمارے اوپر برسر اقتدار آتا ہے ان کے ہاں بھی اسلام اور کفر کا امتیاز ختم ہو گیا ہے۔ بس ایک وہ رسم کے طور پر لوگوں نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ حقیقت اگر معلوم کی جائے تو بہت کڑوی ہے۔ حق کو حق کہتے رہنا چاہیے، باطل کو باطل کہتے رہنا چاہیے، تاکہ اسلام اور کفر کا امتیاز باقی رہے۔ اگر علماء صحیح دین پیش نہ کریں تو دین گڑبڑ ہوگا نہیں ہوگا؟ لوگ سمجھیں گے ہی نہیں دین کیا ہے۔ تو بہرحال سارے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے۔ ایک یہ، یعنی اس کو کہتے ہیں ترہیب، ڈرایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ترغیب بھی۔ وہ ترغیب کیا ہے کہ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں ہم مال دیتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں ہم سرداری دیتے ہیں، اگر کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ذہن میں رکھو، کفر کا ہمیشہ یہ ہتھیار رہا ہے، ترغیب نہیں تو پھر ترغیب۔ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، اگر ہم نے یوں نہ کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ اس طرح ڈھیر، اور بہت سارے لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے نا، اپنی قوم کا گلا دبا دو، ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ یہ ترغیب ہے۔ کفر اسلام کے لیے ایک مسلمان نہ ترہیب سے کوئی کیا کہ اہمیت دیتا ہے، اور نہ ہی ترغیب کی اس کے سامنے کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اپنے نظریے پر رہو، حالات کیسے ہو جائیں۔ حالات بنانے والے ہم تو نہیں ہیں، حالات بنانے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ تعالی ہے۔ آپ کے پاس جو نظریہ ہے آپ اس نظریے پر قائم رہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان کریں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا
ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ سب سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اپنے دین کو اولیت دے، اپنے قرآن کو اولیت دے، اپنے نظریے کو اولیت دے اور اس پر قائم رہے، حالات کیسے بھی آ جائیں۔ حالات اللہ دیکھتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آمنا کہہ دیں گے تو چھوڑ دیا جائے گا اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا۔ یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون ہیں، نظریے پر کون قائم رہتا ہے۔ نظریے پر قائم رہو، اپنی بات کو اولیت دو، پھر حالات بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے لیے جب ایک آپ ثابت قدمی دکھائیں گے، پھر انہی حالات کو جو خلاف ہیں اللہ تمہارے حق میں کر دیں گے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جن چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، جس کو تم پسند کرتے ہو کہ یہ ہو جائے، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کتنی صاف صاف باتیں اللہ نے کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظریے پر قائم رہے، 3 سال شعب ابی طالب میں محصور رہے، کھانا بند ہے، پینا بند ہے، ملنا جلنا معاشرت بائیکاٹ ہے، لیکن آپ نظریے پر قائم رہے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، کتنا برا سلوک۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اگر آپ فرمائیں تو چونکہ طائف پہاڑوں کے بیچ میں ہے، آپ چاہیں ان پہاڑوں کو ہم ملا دیتے ہیں اور ان کو پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ نے رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، جی بد دعا کرنے والا اللہ نے مجھے نہیں بنا کر بھیجا۔ جی آپ بد دعا نہیں کر رہے، جی آج اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے سب نہ ان کو حق کا پتہ ہے، نہ باطل کا پتہ ہے، نہ صحیح کا پتہ ہے، نہ غلط کا پتہ ہے۔ سامنے والا کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر لیتا ہے، ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے، ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ حق پر ہیں، صحیح نظریے پر ہیں، تو سامنے والے کو کہنے دو۔ ہمارے نبی کی تو یہ سنت ہے۔ آپ نے خود بتاؤ، اگر 10 آدمی مار رہے ہوں، چلو 100 بھی مار رہے ہوں، ایک آدھ پتھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مار سکتے تھے، مار سکتے تھے نہیں؟ کسی کا گریبان پکڑ لے سکتے تھے، لیکن نہیں،
حکم نہیں تھا. کفو ایدیکم، قیل لہم کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ابھی مقابلے کا حکم نہیں ہے. برداشت برداشت برداشت. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر اللہ نے جب مقابلے کی اجازت دی، بدر میں، احد میں، احزاب میں، خیبر میں، حنین میں، تبوک میں، جب آزمائش ہو گئی، کندن بن گئے صحابہ. بدر کی تقریریں آپ جو صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ میرے صحابہ مشورہ دو، یہ جو کفار مکہ کا قافلہ جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں. لڑائی ہے اور ہر اعتبار سے لڑائی ہوتی ہے. تو اہل مدینہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائے، تم جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں. فرمایا آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا کہیں گے، ہم اس میں کود جائیں گے. آگ میں کود جانے کا کہیں گے، ہم آگ میں کود جائیں گے. ہم دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور یہ حفاظت کر کے دکھائی. علماء نے لکھا ہے بدر میں، احد میں، احزاب میں جسمانی امتحان تھا صحابہ کرام کا. بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. جی، بدر میں آپ غالب آئے کہ کافروں کے 70 مارے گئے اور قید ہوئے 70. پھر 1 سال بعد احد میں صحابہ کرام 70 شہید ہوئے. یہ امتحان تھا. لیکن صلح حدیبیہ میں جذبات کا امتحان تھا. یہ فوجی لوگ جو تربیت دیتے ہیں نا، اپنے لوگوں کا امتحان بھی لیتے ہیں. جذبات کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا سا آئی بات، ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، اللہ نے یہ صفت بیان کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم ناحق پر ہیں؟ اگر حق پر ہے تو یہ شرائط اتنی دب کر کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے جا کر بات کی. تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے دور اندیش تھے. کیا کہنے لگے؟ عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ سے اور مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے. آپ نے جو کیا، جو صلح کی، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے، بالکل ٹھنڈے. اور علماء نے لکھا ہے، بات تو درمیان میں رہ گئی، آخری بات کہہ دیتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھے، حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر تھے اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ سے دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرائے. علماء نے لکھا ہے یہ مسکراہٹ اس بات پر تھی کہ الحمدللہ جو کام کرنے آیا، جو جماعت تیار کرنے کے لیے میں آ گیا، آج وہ میری جماعت تیار بھی ہے، منظم بھی ہے اور ایک امام کے پیچھے کھڑی بھی ہے. اتحاد، صحابہ کرام کا اتحاد، نظم و ضبط. تو میرے بھائیوں،
معراج کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ان غموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے عالم بالا کی سیر کرائی، وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، آج فتنوں کا دور ہے، ہر اعتبار سے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کا بچاؤ یہ ہے کہ ہر کام کو حضور کی سنت کے مطابق کرو، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، نظریے کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر معاملے میں آگے رکھو۔ ایسا نہیں خوشی کا موقع آ جائے آپے سے باہر ہو جائیں، ہم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہ رہے، جی غمی کا آ جائے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو جس کے منہ میں آ جائے، جو جیسا کرے ویسا کرنا شروع کر دے، جو آج کل ہمارے مزاج بنے ہوئے ہیں، پوچھ پوچھ کر چلو میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔